23 مارچ یہ صرف ایک تاریخ نہیں، یہ ایک خواب کی شروعات ہے۔ ایک ایسا خواب جو لاکھوں لوگوں نے مل کر دیکھا، ایک ایسا خواب آزادی کا، برابری کا اور ایک بہتر مستقبل کا، جہاں لوگ اپنے عقیدے، اپنی ثقافت اور اپنی شناخت کے ساتھ آزادانہ زندگی گزار سکیں۔ 23 مارچ 1940 کو لاہور کے ایک مقام پر تاریخی فیصلہ کیا گیا۔ اس دن برصغیر کے مسلمانوں نے یہ عہد کیا کہ وہ ایک الگ ملک حاصل کریں گے، جہاں وہ اپنی زندگی اپنے اصولوں کے مطابق گزار سکیں۔ یہ وہ دن تھا جب ایک قوم نے خواب دیکھنے کی ہمت کی اور پھر اس خواب کو حقیقت بنانے کے لیے بے شمار قربانیاں دیں۔ یہ صرف ایک قرارداد نہیں تھی، ایک ایسے وطن کا خواب تھا جہاں انصاف ہو، جہاں آزادی ہو اور جہاں ہر انسان کو برابر کے حقوق حاصل ہوں۔ اس خواب کے بعد شروع ہوا قربانیوں کا سفر۔ لوگوں نے اپنے گھر چھوڑے، اپنے شہر چھوڑے اور اپنے پیارے چھوڑے، اور آخرکار 1947 میں یہ خواب حقیقت بن گیا۔ پاکستان دنیا کے نقشے پر ایک آزاد ملک کے طور پر ابھرا۔ آج ہم اس خواب کی سرزمین پر کھڑے ہیں جو 1940 میں دیکھا گیا تھا۔ ہم آزاد ہیں، ہم اپنے فیصلے خود کر سکتے ہیں، لیکن ایک سوال اب بھی باقی ہے۔ کیا ہم نے وہ پاکستان بنا لیا ہے جس کا تصور 1940 میں کیا گیا تھا؟ ان سوالوں کا جواب جاننے کے لیے ہم نے عوام سے بات کی، جس میں اسٹوڈنٹ اور مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود ہیں۔ السلام علیکم ایوری ون، میرا نام عمران اسلم ہے۔ میرے پاس 3 سوال آئے ہیں جس کا مجھ سے جواب مانگا ہے۔ جی بالکل، پاکستان کا قیام کا مقصد 1947 14 اگست کو حاصل کر لیا گیا تھا، جس کا مقصد تھا مسلمانوں کے لیے ایک سیپریٹ ملک کا قیام، اور اس چیز کو لے کے آج ہم 75-80 سال تقریباً ہمیں ہو گئے ہیں، اور ہم آج تک آگے کی طرف گامزن ہیں، اور سم ہاؤ بہت سی مشکلات کا سامنا کرنے کے باوجود بھی ہم لوگ پروگریس کر رہے ہیں۔ پاکستان کے قیام کا بنیادی مقصد ہندوستان کے مسلمانوں، مسلم مائنورٹی کو ہندوؤں کی میجورٹی سے اور ان کے ظلم و جبر سے، تشدد سے بچا کر ایک الگ ریاست میں لانا تھا، جہاں وہ اپنی زندگی، اپنی مذہبی روایات اور اقدار کے مطابق آزادی سے گزار سکے۔ لیکن ہوا یہ کہ قیام پاکستان کے فوراً بعد سے پاکستان ایک جدید جمہوری ریاست بننے کی بجائے ایک گیریزن اسٹیٹ میں تبدیل ہو گیا، جس کی وجہ سے پاکستان میں ہیومن ڈیولپمنٹ اور بیٹرمنٹ آف آرڈنری سٹیزنز آف پاکستان کے لیے کوئی کام بھی نہ۔ السلام علیکم جی، میرا نام عادل خان ہے اور میں ایک HR پروفیشنل ہوں۔ دوسرا آپ کا سوال ہے کہ پاکستان نے کس شعبے میں سب سے زیادہ ترقی کی ہے، تو میرا خیال ہے کہ اگر ہم کمپیئر کریں پاکستان کو اپنی نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ، یا ہم جو ہے کمپیریبل کنٹریز کے ساتھ اس کو کمپیئر کریں، تو ہم نے انفراسٹرکچر کے اندر ہماری ڈیولپمنٹ کافی سگنیفیکنٹ رہی ہے، چاہے وہ ہیلتھ سیکٹر ہو، چاہے وہ ایگریکلچر سیکٹر ہو۔ سو اوورآل ہم لوگ ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر ہم نے اچھی سگنیفیکنٹ جو ہے وہ پروگریس کی ہے۔ ایز یو نو وی آر تھرڈ ورلڈ کنٹری، ہمیں کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ ہم لوگ اس طریقے سے اپنے آپ کو ترقی یافتہ ملکوں میں نہیں شمار کر سکتے ایونچولی، مگر ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں، لائک فرام آفٹر دا ملینیم بیسکلی، جیسے کہ ورلڈ آرڈر دنیا میں چینج آیا ہے، ہمارے پاس بھی چینج آیا ہے، ٹیکنالوجی آ رہی ہے، بہت ساری چیزوں میں ہمارے پاس بہت سی جدت پیدا ہو رہی ہے۔ ایگریکلچر کنٹری تو ہم ویسے ہی پہلے سے ہیں، اور میرے خیال سے آگے IT اور بہت سارے شعبوں میں اب کام ہونا شروع ہوا ہے، اور آئی ایم ہوپنگ سم تھنگ ویری گڈ ویری سون۔ تیسرا سوال ہے آپ کا کہ ہم پاکستان کو اگلے 10 سال میں کدھر دیکھنا چاہیں گے، تو اس کا جواب بھی پہلے سوال کے ساتھ منسلک ہے۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ہمیں ایٹ لیسٹ پہلے ایک قوم بن جانا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ ہمیں خود مختار ملک بن جائے، ایک کمپلیٹ سینس کے اندر ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری ہو، جو ہم سب کے لیے جو ہے وہ ایک بہترین میرے خیال میں اچیومنٹ ہوگی۔ کچھ سوالوں کا جواب جاننے کے لیے ہم نے ایک اسٹوڈنٹ سے بات کی، کیونکہ پاکستان کا آج بھی نوجوان ہے اور پاکستان کا مستقبل بھی نوجوان ہے۔ السلام علیکم، میرا نام فاطمہ ہے اور آج میں بات کروں گی کہ یوتھ پاکستان کو کیسے چینج کر سکتی ہے۔
یوتھ پاکستان کی ایک اسٹرینتھ ہے. ہم صرف ڈگریز کے تھرو نہیں بلکہ ہم اسکلز اور پریکٹیکل نالج کو ڈیولپ کریں. اس کے ساتھ ساتھ ہم کرپشن اور نیپوٹزم کے اگینسٹ اسٹینڈ لیں اور اپنی کمیونٹی میں پازیٹیو کام کریں. پلس ہم جو ہے وہ پالیٹکس کو سمجھیں اور رسپانسبل ووٹنگ کریں. اگر ہماری یوتھ جو ہے وہ ایکٹیولی کام کرے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ رسپانسبل ہو جائے تو ہم پاکستان کا فیوچر آٹومیٹکلی برائٹ کر سکتے ہیں. میرا نیکسٹ کویشچن یہ ہے کہ پاکستان کو میں اگلے 10 سالوں میں کہاں دیکھتی ہوں. میں پاکستان کو اگلے 10 سالوں میں ایک ڈیولپڈ کنٹری کے طور پر دیکھتی ہوں جہاں پر اکانومی اسٹیبل ہو, جہاں پر جاب اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن سسٹم میں کریٹیوٹی کو پروموٹ کیا جائے, کرپشن کم ہو اور پھر ہمارا جو ہے وہ سسٹم ہو جہاں پر ٹیکنالوجی اور آئی ٹی جو ہے اس کو گلوبل لیول پر پاکستان جو ہے وہ کمپیٹ. عوام کی باتوں سے ایک چیز واضح ہے کہ امید ابھی بھی ختم نہیں ہوئی. 23 مارچ صرف ماضی کی یاد نہیں دلاتا بلکہ ہمارے حال کا آئینہ بھی دکھاتا ہے. 23 مارچ جشن کا دن نہیں بلکہ عہد کا دن ہے. ایک عہد محنت کرنے کا اور ملک کو بہتر بنانے کا, تاکہ ایک دن 1940 کا خواب مکمل ہو سکے.